السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے دل کے دریچوں میں کی 22ویں قسط، تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ بجتے ہوئے الارم کو بند کرنے کے بعد اس نے کسل مندی کے ساتھ اپنے پہلو میں نگاہ ڈالی تو حسب معمول سمینہ شاہ نماز کے لیے اٹھ چکی تھیں۔ وہ بھی خود پر چھائی بیزاری کو چھپائے اٹھی اور واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ فجر کی نماز ادا کرنے اور تلاوت قرآن پاک کے بعد چند منٹ سمینہ شاہ کی تلاوت سننے کے بعد وہ حسب سابق ان کے لیے چائے بنانے کے لیے اس ملحقہ دروازے کی جانب بڑھی تو نہ جانے کیوں دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ اس دن کی تلخ کلامی کے بعد وہ جتنا ہو سکتا تھا اس کا اکیلے سامنا کرنے سے گریز کرتی تھی۔ اس کے کھانے وغیرہ کے ٹائم وہ سمینہ شاہ کو بھی بلا لیتی اور جلدی جلدی اس کے وہ کام جو اس کی ذمہ داری تھے وہ ان کی موجودگی میں پورے کرنے کے بعد وہ غائب ہو جاتی تھی۔ اور دوسری جانب وہ بھی شاید اس دفعہ غصے کا شکار تھا جو بنا کچھ کہے اس کی خدمت مارے باندھے لینے کے بعد بنا اسے کچھ کہنے کا موقع دیے ڈرائیور کے ساتھ جاتا اور اپنے سارے پیپرز مکمل کر چکا تھا۔ اس لا تعلقی کے باوجود جب بھی اس کے سامنے کی نوبت آتی یا اس کے کمرے میں قدم رکھنا پڑتا تھا اسے جانے کیوں موت آنے لگتی تھی۔ ہولے سے بنا آواز کے دروازہ کھولنے کے بعد وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو مدھم سے زرکاری روشنی نے اس کا استقبال کیا۔ اس زرکاری روشنی میں اس کی نگاہ بیڈ کی دائیں جانب کمبل میں ملفوف وجود پر گئی اور پھر وہی نظر بیڈ کے نزدیک پڑی ویل چیئر پر گئی تو آنکھوں میں تکلیف دہ تاثر پھیل گیا، جسے بمشکل چھپاتی وہ دروازے کی جانب بڑھی اور چائے بنانے چلتی۔ آج کل جانے کیوں نیلم شاہ اور باقی سب کی طرف سے راوی چین ہی چین لکھا ہوا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ چین ان کے لیے کیسی مشکل کھڑی کرنے والا تھا، لیکن اس وقت وہ مکمل آزادی کے ساتھ سمینہ شاہ اور اپنے لیے ہلکا پھلکا سا ناشتہ تیار کرنے کے بعد اس نے چائے بنائی اور ٹرے سجانے لگی۔ اس وقت یہ ناشتہ کرنے اور چائے لینے کے بعد وہ 9-10 بجے مہابیر کے ساتھ ناشتہ ضرور کیا کرتی تھیں۔ ٹرے ہاتھوں میں لیے وہ اسی کمرے میں ہوتی اپنے کمرے میں پہنچی اور سمینہ شاہ کے ساتھ باتوں کے دوران اس نے چائے پی۔ اماں میں شاور لے لوں، تب تک کچھ دیر کے لیے لیٹ جائیں، پھر جب مہابیر جاگے گا تو آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد وہ گویا ہوئی تو سمینہ شاہ نے تائیدن سر اس بات میں ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے دلہن۔ اسے دلہن کہنے کی عادت اس قدر پختہ ہو چکی تھی کہ وہ اب بھی یہی کہتی تھی۔ اور ہاں، وہ جانے کے لیے پلٹی تھی جب سمینہ شاہ کی پکار پر رکی۔ میں اب ٹھیک ہوں بالکل، اس لیے اب تم اپنے کمرے میں اپنے شوہر کے پاس سویا کرو۔ انہوں نے کچھ دنوں سے ان کے درمیان کشیدگی محسوس کی تھی، اس لیے وہ بات جو اتنے دنوں سے کہنا چاہتی تھی وہ اب موقع دیکھ کر فوراً کہہ دی، جبکہ ان کا ایسا حکم سن کر وہ جیسے مرنے والی ہو گئی تھی۔ لیکن اماں ابھی آپ کی طبیعت مکمل ٹھیک نہیں ہوئی تو اس نے اب بھوندے سے انداز میں تجویز پیش کرنی چاہی جب انہوں نے اس کی بات قطع کر دی۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے اور اب تو احسن بھی آنے والے ہیں، اس لیے اب تم شاباش اپنے شوہر پر دھیان دو۔ ڈاکٹر کاشف بتا رہے تھے کہ وہ ایکسرسائز اور مالش صحیح سے نہیں کرواتا تو تم اس پر توجہ دو میری بیٹی۔ بڑے نرم لہجے میں انہوں نے اسے اس کے فرائض کی جانب متوجہ کروانا چاہا، جو اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ ان کی بات سن کر پھیکے سے انداز میں مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ مرے مرے قدموں سے الماری کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے پیچ کلر کی لانگ شرٹ کے ساتھ سیاہ پاجامہ سوٹ نکالا اور شاور لینے کے لیے واش روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد شاور لے کر جیسے ہی وہ واش روم سے باہر نکلی تو موبائل فون کی رنگ ٹون پر چونک اٹھی۔ اس نے دیکھا اس کا موبائل وہاں کمرے میں ہی صوفے پر اوندھا پڑا ہوا تھا اور وہ یوں ہی بال ٹاول میں لپیٹے جلدی سے موبائل کی جانب بڑھی کہ کہیں اس کی رنگ ٹون کی وجہ سے اس کی نیند ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ فون ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اس نے اسکرین پر نظر ڈالی تو جنید صاحب کالنگ دیکھ کر دل جیسے سرشار ہو گیا۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ اس کی دلکش آواز میں اس وقت سچی خوشی کی مہک محسوس ہو رہی تھی۔ ہر شے فراموش کیا، حتیٰ کہ کمرے میں موجود سوئے ہوئے مہابیر کی موجودگی کو بھی فراموش کیے وہ باپ سے باتیں کرنے میں اتنی مگن ہوئی تھی کہ بال سے ٹاول کے نکلنے کے اس ٹیبل پر گرنے کی بھی خبر نہیں ہوئی جس ٹیبل پر وہ بیٹھی کال سن رہی تھی۔ اسے کال پر بات کرتے نہ جانے کتنی دیر گزری تھی کہ اچانک بالوں میں ہوتی سرسراہٹ اور ان بالوں کی نرمی سے گیلی ہونے والی قمیص پر مضبوط انگلیوں کا لمس اس قدر اچانک محسوس ہوا تھا کہ وہ ایک دبی دبی سی چیخ مارتی ایک جھٹکے سے مڑی ہی تھی کہ اگلے ہی پل ہونے والی کارروائی پر اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ مہابیر جو کہ نیند میں مکمل گم سویا ہوا تھا، رنگ ٹون کی بلند آواز نے اس کی نیند میں خلل ڈالا تو اس نے بیزاری سے تکیہ منہ پہ رکھ لیا تھا، لیکن کچھ ہی لمحے اس کی پرسکون اور دلکش آواز کمرے میں گونجی تو اس کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ اس نے فوراً منہ سے تکیہ ہٹاتے ہوئے اسی مدھم سی روشنی میں اسے دیکھنا چاہا جو صوفے کے سامنے پڑے میز پر بیٹھی کال پر مصروف نظر آئی۔ یکا اس کے بالوں میں اٹکر تولیہ اس کے بالوں سے نکل کر وہیں گرا تو اس نے بدن پہ چپکی پیچ رنگ کی شرٹ پر آیا ہوتے اس کے نشیب و فراز کو دیکھتے اس کے سینے میں سانس تنگ پڑنے لگی۔
اس نے ہاتھ بڑھا کر ویل چیئر اپنے نزدیک گھسیٹی اور پھر چند ہی لمحوں میں وہ اس کے نزدیک ٹھہرتا، ایک ہاتھ اس کے بالوں میں الجھاتا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی شرٹ کی نمی کو محسوس کرنے لگا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے لمس کی حدت محسوس کرتی کشمارا مالے خوف کے چیخ مارتی ایک جھٹکے سے مڑی تو لب اپنے بالکل مقابل ویل چیئر پر برجمان مہابیر شاہ کے ہونٹوں سے کچھ اس انداز میں ٹکرائے کہ مونچھوں کی چبھن فوراً ہونٹ لال کر گئی۔ یہ دل فریب حادثہ اس قدر اچانک ہوا کہ دونوں لہجہ بھر کے لیے بھونچکا رہ گئے، جبکہ دوسری جانب جنید صاحب کشمالہ کی چیخ کے بعد ایسی خاموشی کو محسوس کر کے خاموشی سے کال کاٹ گئے تھے۔ اس حسین حادثے نے جب شعور کی منزلیں طے کر کے آگہی حاصل کی تو وہ سرحد سے پیچھے ہٹتی کپاتے اپنے رخ موڑتے ہوئے جلتے ہونٹوں پر اپنی ہتھیلی جما گئی، اور وہ جو دانستاً اتنے دنوں سے اس سے لاپرواہی برتے ہوئے اس لمحے اس کے انداز جذبات کو لاوا بھڑک اٹھے تھے، اور پھر شاید انہی جذبات کی شدت سے دو چار ہوتے اس نے جھٹکتے ہوئے اس کے بالوں کی نمی سے گیلی ہوتی قمیض کے پہلو پر لب رکھے تو وہ سرسراتا ہوا سر تا پیر لرز اٹھی۔ مہابیر! وہ یہ پہلی دفعہ تھا جب وہ ان دونوں کے درمیان درانے والی لمحاتی قربت میں اس کے لبوں سے اس کا نام ایک نغمے کی مانند ادا ہوا تھا۔ وہ کروٹ بدلے سونے کی مکمل کوشش کر رہی تھی، لیکن ویر کے گستاخانہ ارادے اس کی نیند میں خلل ڈال رہے تھے۔ میں تمہیں بہت شریف سمجھتی تھی ویر، لیکن تم انتہائی برے انسان ہو۔ اب اگر تم نے میری نیند خراب کرنے کی کوشش کی تو میں آنٹی کے پاس شفٹ ہو جاؤں گی۔ اپنے بازو پر گردش کرتے اس کے دائیں ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے جکڑتے ہوئے اس نے نیند میں گلابی ہوتی آنکھوں میں خفگی سموئے اس سے کہا تو اس نے اسے ہنستے ہوئے بازو میں پوری شدت سے ساتھ بھینچا تو غزل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہونے لگیں۔ جب تم شریف سمجھتی تھی تب میں تمہارا دوست تھا، اب میں تمہارا شوہر ہوں۔ اب تم مجھے شریف سمجھنے کی غلطی کرنا ناقابل معافی ہوگا، شرارت سے کہتے ہوئے اسے کان کی لو ہلے سے دانتوں تلے دبائی۔ اس نے سسکی لیتے ہوئے بے اختیار دونوں بازو اس کے گرد لپیٹے۔ اور ویسے بھی تم لوگوں نے ماما کو کیا سیف زون میں سمجھا ہوا ہے؟ پہلے ایک بھائی کی بیوی اپنے آپ کو اپنا پروٹیکشن زون سمجھتے ان کے پاس ڈیرا جما کر بیٹھی ہے، اور شوہر اس کا ویل چیئر پر بیٹھا ٹھنڈی آہیں بھر رہا ہے، اور اب تم بھی یہی پلان بنا رہی ہو۔ شرارتی انداز میں کہتا وہ ساتھ ساتھ اس کے چہرے کے نقوش پر اپنے پیار کی مہریں ثبت کیے جا رہا تھا۔ ایسا تو میں مر کے بھی یقین نہ کروں کہ وہ ویل چیئر پر بیٹھا ٹھنڈی آہیں بھرتا ہوگا، بلکہ مجھے تو پکا یقین ہے کہ ویل چیئر پر بیٹھا بھی اپنی بیوی کی سانسیں خشک کر دیتا ہوگا۔ غزل نے بات کچھ اس انداز اور وثوق سے کہی تھی کہ وہ بلند آواز میں قہقہ لگا کر ہنسنے لگا۔ اسی لمحے موبائل کی رنگ ٹون بجنے پر اس نے یوں ہی لیٹے لیٹے موبائل کی اسکرین پر نظر ڈالی جہاں سفیان کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے یوں ہی ایک بازو کے حلقے میں غزل کو سمیٹا، دوسرا ہاتھ بڑھا کر گنگناتا ہوا موبائل تھاما اور کال آن کر کے موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نوشے میاں، اگر تمہارا رومانس ختم ہو چکا ہو تو دروازہ کھولنے کی زحمت کرو گے؟ دوسری جانب اس کی جلی کٹی آواز سن کے وہ چونکا اٹھا۔ دروازہ کہاں ہو تم؟ غزل پر گریو ڈھیلی کر دے اس نے استفار کیا تو غزل بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تمہارے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑے ہیں۔ سفیان کے جواب پر اس نے اچنبے سے دیوار پر ٹنگی گھڑی کی طرف دیکھا جو صبح کے 9:30 بجا رہی تھی۔ اپارٹمنٹ کے باہر کیوں کھڑے ہو؟ وہ بھی اتنی صبح صبح بیڈ سے نیچے اترتے وہ حیرانگی سے بول رہا تھا جب دوسری جانب وہ تب اٹھا تھا۔ کمینے انسان، تیرے نکاح کو 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے اور تم ہمارا آنا ناگزیر لگ رہا ہے۔ سفیان کی بلبلاتی آواز پر اس نے گڑبڑاتے ہوئے کال بند کی اور غزل کی سمت دیکھا جو ان کی باتیں سن کر دبا دبا سا مسکرا رہی تھی۔ میں ایویں صبح سے خور ہو رہی تھی، ایک عدد فون کال سفیان کو کر دیتی تو تم سیدھے ہو جاتے۔ سفیان اور مہابیر کی لفظی بمباری اتنی اسٹرانگ ہوتی تھی کہ وہ لوگ دامن بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ تبھی وہ شرارت سے بول اٹھی، اس بات کا جواب آج رات کو دوں گا، فی الحال تم فریش ہو کر باہر آ جاؤ۔ تیزی سے شرٹ کے بٹن لگاتا وہ باہر کی جانب بڑھا جبکہ وہ اٹھ کر ڈریسنگ مرر کی جانب بڑھی کہ فریش وہ کچھ دیر قبل ہو چکی تھی، اس وقت سونے کی کوشش میں تھی جس سے پہلے ویر اور اب سفیان نے ملیا میٹ کر دیا تھا۔ دروازہ کھولنے پر نک سک سا تیار سفیان ہاتھوں میں کچھ پیکٹس تھامے خونخوار نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا، جبکہ سفیان کے پہلو میں کھڑی نور اس قدر بھاری ہوتے وجود کو محرون رنگ کے خوبصورت سوٹ پر سکن رنگ کی بڑی سی چادر اوڑے چھپائے ہوئے تھی۔ اپنی گندی شکل گم کرو میرے سامنے سے، اسے سامنے سے پرے دھکیلتا سفیان اندر داخل ہوا اور سیدھا کچن کی جانب چل دیا۔ اتنا بھاؤ کس خوشی میں دکھا رہے ہو؟ خود اپنی شادی کے بعد غائب ہو گئے تھے کہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے اور یہاں ہمیں تیوری دکھا رہے ہو؟ اس کے انداز میں ملاحظہ کرتے اب کی بار ویر نے بھی کمر کس لی تھی تو وہیں لاؤنج میں صوفے پر برجمان ہوتی نور اس کی بات پر جھیپ سی گئی۔ خبردار مجھ پر ایسی کسی بھی قسم کا اٹیک کرنے کی کوشش مت کرنا، میری بیوی پہلے ہی مجھ سے ناراض ہے۔ بنا ویر یا نور کو اندر بلائے وہ سکون سے کچن شیلف کے سامنے کھڑا اپنے ساتھ لایا ہوا ناشتہ برتنوں میں نکالتے ہوئے اپنی زبان بھی چلا رہا تھا، جبکہ نور نے اس کی اس بے پر کی بات پر کڑے تیوروں سے اس کی پشت کو گھورا جو شاید یقیناً اس دن کا حوالہ دے رہا تھا جب بلال ان کے ہاں آیا تھا، اور تب سے اب تک وہ واقعی اس سے منہ بنائے ہوئے تھی۔ میں بھابھی کے سپورٹ میں ہوں، تیرے جیسے انسان سے شادی کے بعد تم سے بچنا اس کا واحد ایک یہی راستہ ہے۔ ویر نے نور کی طرف دیکھتے ہوئے گویا اس کی مزید ہمت بندھائی
آئی تھی۔ اسی لمحے گلابی اور نیلے رنگ کے خوبصورت اور دیدہ زیب سوٹ میں ملبوس غزل کمرے سے باہر نکلی تو نور اس سے ملنے لگی اور مبارکباد دینے لگی۔ صوفی، تمہاری بیوی بہت پیاری ہے۔ نور کے پھولے مومی رخساروں پر پیار کرتے غزل نے اسے بے ساختہ انداز میں اس کی تعریف کی کہ وہ بے اختیار بلش کر اٹھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ تعریف کرنے کا وقت بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ میری جوابی تائید میری بیوی تم لوگوں کی موجودگی میں اچھی محسوس نہیں کرے گی۔ بنا مڑے اس نے بھاری لہجے میں دیے گئے جواب پر نور کے کانوں سے گویا دھواں نکلنے لگا تھا۔ اس پر متضاد غزل اور ویر کی دبی دبی مسکان نے اسے مزید ہجل سا کر دیا تھا۔ اس کی جھجک اور خجالت محسوس کر کے وہ دونوں اس سے ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگے تاکہ وہ ریلیکس ہو جائے۔ آ جائیں نیو ویڈ برڈز، آپ کے ناشتہ تیار ہے۔ کچھ منٹوں بعد اس نے بلند آواز میں ہانک لگائی تو نور ان سے پہلے اٹھی اور اس کے ساتھ مل کر میز پر برتن سجانے لگی۔ تب تک وہ بھی ڈائننگ ٹیبل پر پہنچ گئے۔ تھینک یو سو مچ صوفی۔ کرسی پر بیٹھنے کے بجائے غزل بہت ساری کیفیات سے ہمکنار ہوتی نم آنکھوں کے ساتھ سفیان کے کندھے سے لگی بولی تو سفیان نے اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے محبت سے اس کا سر تھپتھپایا۔ اب اگر مزید کچھ سیکنڈز یوں فارمیلٹی نبھانے میں روتی رہی تو اتنے سالوں کی دوستی بہاڑ میں جھونک دوں گا۔ ڈونٹ بی ایموشنل ڈیئر، تم صرف ہماری دوست نہیں بلکہ کچھ اور ہو۔ ایسے میں کچھ الٹا سیدھا سوچنے یا فارمل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات کے پیش نظر ان کا نکاح بہت رازداری سے ہوا تھا۔ ایسے میں معمول کی رسموں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے میں کیف نے سفیان کو کہا تھا کہ وہ غزل کے لیے ناشتہ لے کر ضرور جائے تاکہ وہ کسی قسم کی کمی کو محسوس نہ کر سکے۔ اب پلیز یار مجھ سے دور ہٹ جاؤ، تمہارے شوہر کی خیر ہے لیکن میری مسز سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ جب چاہنے کے باوجود بھی وہ اپنے آنسوؤں پہ قابو نہ رکھ پائی تو سفیان نے اب کی بار دانستاً ہلکے پھلکے الفاظ کا استعمال کیا جسے سن کر وہ تینوں بیک وقت اپنی جگہ پر گڑبڑا اٹھے۔ ایک نمبر کے ڈیش انسان ہو تم، دعا ہے کہ تمہاری اولاد تم پر ہرگز نہ جائے۔ ویر نے چڑھتے ہوئے ایک دھموکا سے کندھے پر رسید کیا اور غزل کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ بٹھایا جبکہ سفیان نور کے ساتھ بیٹھنے کر ناشتہ کرنے لگا۔ میں ناشتے کے بعد کچھ دیر کے لیے ہاسپٹل جاؤں گا، تب تک تم بھی پولیس اسٹیشن پہنچو، میں پھر تم سے وہیں آ کے ملوں گا۔ ناشتہ کرتے ہوئے اچانک اسے یاد آیا تو وہ سفیان سے گویا ہوا تھا۔ آج کا دن ریلیکس کرو تم، سفیان نے اسے منع کرنا چاہا جبکہ دونوں خواتین خاموشی سے انہیں باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ دشمن الرٹ ہو چکا ہے اور نہ صرف الرٹ ہوا ہے بلکہ متحد بھی ہوا ہے، اس لیے ہم وقت ضائع کرنے کا رسک نہیں لے سکتے ہیں۔ ویر نے اس کی بات کی تردید کی تو غزل نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ ویر ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ سب ختم ہو جائے تو سارے دن ہمارے ہی ہیں اور میرے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ٹھیک ہوں اور بے فکر ہو کر رہ سکتی ہوں یہاں۔ غزل نے ان دونوں کو پرسکون کرنے کے لیے تو ایک دم نور اس سے بول اٹھی، آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلی آئیں، جب تک ویر بھائی واپس نہیں آتے آپ پرسکون ہو کر وہاں رک جائیں۔ اس نے اپنے مخصوص نرم لہجے میں اسے کہا تو اس نے تذبذب کے عالم میں ویر کو دیکھا جہاں اس نے مسکرا کر اسے گویا اجازت دی تھی۔ ویر، مجھے بلال شاہ کی ہر قسم کی سرگرمیوں کے متعلق انفارمیشن چاہیے۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد اپنی تیاریوں کے بعد سب نکلنے کی پوزیشن میں تھے جب سفیان اچانک سنجیدگی سے گویا ہوا تو وہ تینوں بیک وقت چھڑکے تھے۔ کیا مطلب؟ ویر کی نگاہوں میں الجھن سی اتری۔ وہ سما سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس نے ایک فقرے کے ذریعے اسے بہت کچھ باور کرواتے ہوئے قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ غزل اور نور سفیان کے ساتھ جبکہ ویر اپنی الگ گاڑی میں سوار ہو چکا تھا۔ تم کس چیز کی تسلی چاہتے ہو بلال کے متعلق؟ گاڑی میں بیٹھی غزل نے اچانک استفسار کیا تو نور لاشعوری طور پر ان کی سمت پوری جان سے متوجہ ہوئی تھی۔ محترمہ غزل مہاویر صاحبہ، میں پیر حویلی کے کسی ایسی لڑکی کو بیاہ کر لے آیا ہوں جو ان کی رسم کی وارث تھی۔ اس جنم میں وہ لوگ مجھے اور میری بیوی کو مارنے کے در پہ ہیں۔ ایسے میں اس حویلی کے لختے جگر کا ارادہ اسے ایس پی کی بہن سے شادی کرنے کا ہو جو ایس پی نے اس کی بہن کو سب سے چرایا ہے تو مجھے خود بتاؤ کہ مجھے کیسی تسلی چاہیے ہوگی۔ بنا فرنٹ سیٹ پر برجمہ نور اور بیک سیٹ پر برجمان غزل کو دیکھے وہ سامنے روڈ پر نظریں جمائے بیٹھا بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ تم سما کے لیے پریشان ہو؟ غزل نے اس کی ساری بات سننے کے بعد پرسکون انداز میں کہا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سما سے بلال محبت کرتا ہے۔ سفیان کی اس غیر متوقع انکشاف پر نور نے کرنٹ کھا کر اس کی جانب گردن گھمائی تو اس نے بے یقین نگاہوں سے ارتکاز پر وہ زیر لب مسکراتا ہوا اس کی جانب متوجہ ہوا۔ دن رات آپ کی محبت کے گیت گاتا ہوں مسز، کیا اب مجھے دوسروں کی آنکھوں کی جلتی محبت کی شدت کا اندازہ بھی نہیں ہوگا؟ قدرے اس کی جانب جھک کر بھاری آواز میں بولتے ہوئے اس نے بے اختیار اس کی دائیں آنکھ کے ہولے سے لبوں پر چھوا تو وہ گڑبڑاتی ہوئی پیچھے کھسکتی ہوئی شیشے سے لگ گئی اور بے اختیارانہ انداز میں غزل کی جانب دیکھا جو ہونٹوں پر شریر سی مسکان دبائے بظاہر شیشے کے پار دیکھنے کی اداکاری کر رہی تھی۔ ان دونوں کو زیر لب بہت کچھ سناتی وہ مکمل طور پر توجہ کھڑکی کی جانب مبذول کر چکی تھی۔ تم نے کہا تھا نیلم شاہ کہ ان بھائیوں کی ماں اور اس اپاہج کی بیوی کی مدد سے ہم اپنے انتقام کی شروعات کر سکتے ہیں۔ کہاں ہیں وہ دونوں عورتیں؟ امتیاز خان غصے سے آگ بگولا ہوا بھڑک رہا تھا جبکہ سب اس وقت اپنے اپنے مفاد کے پیش نظر چپ چاپ اس کے تیور برداشت کر رہے تھے۔ اتنے اتاولے مت ہو امتیاز خان، کہا نہ ایک دو دن میں تمہیں تمہارا شکار مل جائے گا۔ نیلم شاہ نے رعونت برے لہجے میں ہلکی سی ناگواری جھلک رہی تھی۔
یہ صبر میرے بس سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ پہلی دفعہ امتیاز خان کو شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا مل گیا ہے ان سب کو یکے بعد دیگرے، یہ ہمارے سارے پلانس پر پانی پھرتے چلے گئے۔ اس کا غصہ ہنوز عروج پر تھا۔ بے صبرے پن کا مظاہرہ کر کے سب کے لیے کیے کرائے پر پانی ہرگز نہیں پھرنا امتیاز خان، اور ہاں، ہماری ڈیل میں فقط جمال سائیں کی رہائی ہی ہوگی۔ اپنی صاحبزادی کی ایس پی کے جنگل سے رہائی کے لیے ہمیں ایک مؤثر طریقہ مل چکا ہے۔ پیر سائیں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے باروب انداز میں کہا تو ان کے چونک کر شاطرانہ انداز میں ان کی جانب دیکھا۔ کیسا طریقہ؟ اس کا لہجہ گھاک شکاریوں کی مانند ہو چکا تھا۔ وہ طریقہ ہم تمہیں ضرور بتائیں گے، لیکن اس سے قبل جمال سائیں کی رہائی کو یقینی بناؤ۔ انہوں نے بات کو گول مول کر کے اپنے مخصوص انداز میں اس کو حکم جاری کیا اور پھر وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ایک تو اس کمینے شخص سے مطلب نہ ہو تو سب سے پہلے اس دن میں تارے دکھاؤں۔ امتیاز خان جو ہمیشہ اس کی باروب شخصیت سے خائف رہتا تھا، اس کے باہر نکلتے ہی اس نے نفرت سے زمین پر تھوکا۔ نیلم شاہ جلدی کرو، میں زیادہ تحمل کا مظاہرہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے اپنی بات دہرائی تو نیلم شاہ اپنے شاطر دماغ میں تانے بانے مننے لگی کہ کل کی تاریخ میں کیسے کشمالہ اور جنید اور سمینہ شاہ کو شاہ پیلس کی حدود سے باہر بھیجے گی۔ اس کی پرسوچ نگاہیں اس وقت پیدل مارچ کے مظاہرہ کرتے امتیاز خان کی لیفٹ رائٹ کرتے پیروں کی حرکت کے ساتھ الجھ رہی تھیں۔ کمرے میں چھائی مدھم سی روشنی اور معنی خیز سی خاموشی میں اس وقت اس کے ہونٹوں سے نکلنے والے اس کا نام ایک دل فریب اور دل کو چھو جانے والے نغمے کی مانند محسوس ہوا تھا، جس نے مہابیر شاہ کے روئے روئے کو سرور میں بھر دیا تھا۔ اس بات کا اندازہ کشمالہ کو اس کی اپنی کمر کے گرد بازو لپیٹ کر مضبوط گرفت میں پہلو میں پہلے سے بھی زیادہ شدت دکھائی دیتے ہونٹوں کے لمس کی حدت سے ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے بیٹھی اچانک افتاد پر تھر تھر کانپتی ہوئی اپنے بکھرے ہوئے اعصاب کو یکجا کرنے کی سعی میں تھی، جس پر اس شخص کی دیوانگی بھاری پڑ رہی تھی، جو پھر سے لب سرکراتے ہوئے جب اوپر کی جانب بڑھا تو وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ نہیں نہیں پلیز۔ اس کی مزاحمت اس قدر بے ساختہ تھی کہ بے خودی کی سمندر میں ڈوبے مہابیر نے لپک کر اس کی کلائی اپنی گرفت میں جکڑ کر کھینچی تو وہ لہراتی ہوئی اس کی آغوش میں اس انداز میں جا گری کہ اس کے گیلے بال اس کے دونوں سائڈوں پر لہراتے دونوں کے چہروں کو چھا گئے۔ صبح صبح اتنے دنوں کی تلخ خاموشی کے بعد ایسی توبہ شکن صورتحال نے اسے حواس باختہ کر دیا تھا، اور اس لمحے وہ گویا مکمل طور پر ہمت کھوتی اس کے سہارے اس کی گود میں براجمان تھی۔ میرا نام پکاریں ایک دفعہ۔ یوں ہی اسی پوزیشن میں اسے جکڑتے وہ دونوں ہاتھ اس کے پہلوؤں میں جبا اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے بھاری آواز میں بولا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے بے ساختہ چند لمحے قبل اپنی بے خودی یاد آئی تو دل کی دھڑکنیں سست ہوئی تھیں۔ تبھی وہ بنا جواب دیے مزاحمتی انداز میں اس کی گرفت میں مچ رہی تھی۔ میڈم، میرا نام پکاریں ایک دفعہ۔ بالوں کی نرماہٹ محسوس کرتے لب حرکت کرتے ہوئے جب کان کی لو کو چھونے لگے تو اس کے پورے وجود میں پھریری سی دوڑ گئی، جبکہ لب بے ساختہ سسکی بھرے انداز میں پکار اٹھے، مہابیر۔ اس کی سرگوشی نما بھاری لہجے اس وقت مکمل طور پر اسی غربت کے بدحواسیوں کی جانب اشارہ کر رہے تھے، اور یہ سب اب اسے پاگل کر دینے کے در پر تھے۔ تبھی وہ بنا اسے کوئی موقع دیے یوں ہی ہاتھ اس کی پہلو میں جمائے اس کے ہونٹوں کی ایسی دل فریب حرکت پہ انہیں اپنی دیوانگی کا انعام نوازنے لگا، جبکہ اس کی اس اچانک حرکت پہ وہ جو پہلے ہی بے دم سی ہوئی بیٹھی تھی، اس کی دھڑکنیں گویا اپنے سانس توڑنے کو تھیں۔ وہ دونوں ہاتھ عادتاً اس کے سینے پر زور سے جماتی اس کی شرٹ کالر سے دبوچے اپنے ناخن اس کی گردن میں کھبو گئی، لیکن اس کے باوجود اس کی تشنگی لب تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت کا مظاہرہ کرتا اسے پاگل کر دینے کے در پر تھا۔ تبھی جب ہمت ٹوٹنے لگی اور اس کی اس مدہوشی میں خود کو ڈوب جانے کا اندیشہ سر چڑھ کر بولنے لگا تو وہ بمشکل اپنی ہمت جمع کرتی اسے کندھوں پر ہاتھ جماتی اسے بپھرے ہوئے سمندر کے منہ پر بند باندھ گئی۔ پلیز میرے لیے جدائی کے سفر کو مشکل مت کرو، بھیگی آواز میں کہتی وہ اپنی جان توڑ کوشش کے غوط اس کی گرفت سے نکلتی بجلی کسی تیزی کے ساتھ اس سے فاصلے پر ہوئی، جبکہ وہ جو واقعی آج ہر حد پار کرنے کو تھا کشمالہ کے اس قدم پہ آنکھوں میں ادھورے خمار کے سرخ رنگ سمیٹے اسے گھورنے لگا، جو اس سے قدرے فاصلے پر کھڑی گہرے سانس بھر رہی تھی۔ میں کل اپنے گھر جا رہی ہوں۔ نیلم میڈم نے جس مقصد کے لیے مجھے ہائر کیا تھا وہ بھی پورا ہو چکا ہے اور تمہارا مقصد بھی مکمل ہو چکا ہے۔ وہ بدبخت اپنے بکھرے اعصاب اور کڑلاتے دل کو سنبھالتے اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کرنے لگی تھی، جو بہت سرد نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ میں نے آپ سے نکاح کیا تھا، اس کا مقصد تو ابھی نامکمل ہے، پھر آپ کیسے جا سکتی ہیں میڈم؟ اس کے سرد لہجے کے برعکس الفاظ کی زومائنے تو اس کے کانوں سے دھواں نکال گئی تھی۔ وہ بے ساختہ اف کہتی تپتپاتے چہرے کے ساتھ رخ مڑ گئی تھی۔ میرے ساتھ ایسی فضول گفتگو کرنے سے قبل یہ یاد رکھا کرو کہ نکاح ایک کاغذی کارروائی تھی۔ اس سے پہلے میں تمہاری ٹیچر ہوں۔ اس نے اسے ہمیشہ کی طرح یہ یاد دلانے کی کوشش کی جو اس کے خیال میں مؤثر رہے گی۔ ٹیچر کا راگ الاپنے سے حقیقت بدل جائے گی۔ اس کی سنجیدگی سے کیے سوال پر وہ جو اب کے دوپٹہ اوڑھ چکی تھی اس کی جانب پلٹی۔ حقیقت بدل ہی تو سکتی نہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ میرا اور تمہارا
ہمارا کوئی جوڑ نہیں، نہ عمر، نہ اسٹیٹس، نہ ذہنی مطابقت، کسی بھی لحاظ سے نہیں۔ اس نے اب کے اپنی بکھرتی حالت پر قابو پاتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا تھا، اور نہ ہی جسمانی فٹنس کے لحاظ سے۔ کہاں آپ جیسی مکمل لڑکی اور کہاں مجھ جیسا اپاہج ادھورا لڑکا، ہے نا؟ اچانک وہ آتش زدہ سے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ کشوانا نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھا کے اس کی جانب دیکھا تو اس کی خوبصورت آنکھوں میں چاہے تکلیف دہ رنگ مہابیر کی آنکھوں سے چھپے نہ رہے، لیکن ان تکلیف دہ رنگوں کے برعکس جب وہ بولی تو اس کا لہجہ خاصا تلخ اور برفیلا تھا۔ بالکل، میں تمہارے جیسے ادھورے شخص جس کے ساتھ ایک اندیکھی سی دشمنی بھی مجھے مل رہی تھی، اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی ہوں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ بنا اس کی جانب دیکھے ڈریسنگ مرر کے سامنے جا رکی اور اپنی تیاری مکمل کرنے لگی۔ مبارک ہو مسز مہابیر صاحبہ، کیونکہ اس دشمنی کے ساتھ یہ ادھورا شخص آپ کے انکار کے باوجود آپ سے جڑا رہے گا کہ میں اپنی ماں کے دکھ نہیں دینا چاہتا، اور نہ ہی اس لڑکی کو دکھ دینا چاہتا ہوں جس نے کبھی مجھ سمیت بہت ساروں پر ایک احسان کیا تھا۔ اس کے انداز و اطوار کے ساتھ اسے جواب دینے کے بعد وہ ویل چیئر گھماتا ہوا سمینہ شاہ کے کمرے کی جانب چل دیا، جبکہ وہ ڈریسنگ مرر پر اپنا دیکھتی اس کے کیے گئے دھماکے کے زیر اثر زمین میں دھستی جا رہی تھی۔ کیف کی سلگتی قربت کا احساس ہونا ہی تھا کہ وہ بجلی کی تیزی سے اس کی گرفت سے نکلی اور اسے چند قدموں کے فاصلے پر جا رکی۔ آپ ابھی یہاں سے چلے جائیں، اس نے بنا اس کی جانب دیکھے مدھم لہجے میں کہا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھتا اس کی جانب بڑھا، جو ایک قدم مزید پیچھے ہوئی۔ پلیز، جو کچھ بتا چکے ہیں اسے برداشت کرنے کے لیے مجھے وقت دیں، کیونکہ کارروائی ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ وقت کی داؤ ایسے کھیلے تھے کہ وہ بھی اپنی نرم خوئی فراموش کیے اس کے داؤ پیچ میں الجھ چکی تھی۔ وہ علیشہ جس کی دنیا ملک ہاؤس سے ملک منزل تک محدود تھی، ان چند گزرے ماہو سال نے اسے ان تجربات سے ہمکنار کیا تھا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب اگلی کارروائی کا مظاہرہ میرے کمرے میں میری سیج پر بیٹھ کر کیجیے گا، کیونکہ اب گھر میں چھپے بھیدوں کو کیف ملک کی اصل محبت کے متعلق آگاہ کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ اسے چند قدموں کے فاصلے پر ٹھہرتا وہ گہری نگاہوں سے اس کے بکھرے وجود اور حلیے کا جائزہ لیتا بھاری لہجے میں گویا ہوا تھا۔ اس کا وجود پل میں گویا پتھر کا ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ اس کی آنکھیں بے یقینی سے اس کی جانب تک رہی تھی کہ آیا جو وہ کہہ رہا ہے وہ سچ تھا یا جھوٹ؟ مطلب یہ کہ اگلی کارروائی 2 دن بعد میرے گھر میں کمرے میں کرنا، تاکہ مجھے کٹہرے میں کھڑے کرنے کا اجر مل سکے۔ اپنے مخصوص دلکش لب و لہجے میں بولتا وہ اس کے بالکل سامنے ٹھہرتا، اس کی کنپٹی کو ہونٹوں سے چھوتا تیزی سے واپس پلٹ گیا تھا، جبکہ ساکت کھڑی علیشہ کو اپنے ارد گرد دھماکے سے ہوتے محسوس ہوتے، جبکہ سائیں سائیں کرتے کانوں میں اس کے لفظوں کی دھمک گونج رہی تھی۔ کیا مطلب؟ اتنی ایمرجنسی میں رخصتی؟ آغا جان سمیت اس کے سبھی بیٹھے اتنی ہی بے یقینی اور حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، جو رات کے 11:30 بجے انہیں اکٹھا کیے اپنی رخصتی کا فیصلہ سنا رہا تھا۔ ایمرجنسی میں ہوئے نکاح کی رخصتی اتنی ہی ایمرجنسی میں ہوا کرتی ہے، اس نے بہت سکون سے کہتے ہوئے سفید شرٹ کے کالر میں اٹکی سیاہ ٹائی مزید ڈھیلی کی۔ اس کے لفظوں کے برعکس اس کی واحد حالت و اطوار خاصے ڈھیلے ڈھالے لگ رہے تھے۔ جو رد عمل تمہارا نکاح کے وقت تھا، ویسے میں اس قدر ایمرجنسی سمجھ سے بالاتر ہے، اور وہ بھی غزل کے طلاق دینے کے اتنے قلیل عرصے کے بعد ہی۔ آغا جان نے ماتھے پر پرسوچ بل لیے پوتے کو دیکھا، جو گہرے سمندر کی مانند بظاہر ٹھہرا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ میں نے علیشہ کو جب اپنانا چاہا تب عزت و جان کے لالے پڑے ہوئے تھے کسی کو۔ اس کے بعد جب میرے ساتھ غزل منسلک ہو گئی تھی، تو ایسے میں جب علیشہ کے ایک مینٹل ٹراما سے گزر رہی تھی، اسے یہ دھچکا دینا کہ اچانک شادی کرنے سے تمہاری اور جو اسے ایک اعزاز کی طرح قبول کرنا چاہتا تھا، مجھے یہ اذیت مار رہی تھی کہ وہ سیکنڈ چوائس بن کر مجھ تک آ رہی ہے اور ہمیشہ یہی سوچے گی کہ اسے صرف عزت بچانے کو اپنایا گیا ہے، اس لیے میں نے انکار کیا تھا۔ بات ہمارے گھر کی حد تک رہے اور علیشہ کو ریلیکس ہونے کی دب جائے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ بات نکلی تو پھیلتی چلی گئی، اور میں جو اس زخم نہیں پہنچانا چاہتا تھا، میں ہی اس سب کی وجہ بن گیا۔ باتیں چونکہ اب رفتہ رفتہ سب کے سامنے لانا ضروری ہو جاتا تھا، اس لیے اب کی بار رد و قط کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اس نے صاف بات کی تھی۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن پھر غزل کا کیا قصہ ہے؟ اس سے نکاح، پسندیدگی، رخصتی اور اب تم اچانک ڈائیورس؟ فراز صاحب نے اس کی بات کے جواب میں سنجیدگی سے استفسار کیا، تو آغا جان نے بھی تائیداً سر ہلایا اور اس کے جواب کے منتظر تھے۔ غزل سے نکاح بہت ضروری تھا، لیکن دل کی چاہت نہیں۔ غزل مجھے پسند ہے، میں پیار کرتا ہوں اس سے، آج بھی ہمارے بھرے مجمع میں میں اسے گلے لگا سکتا ہوں، لیکن یہ چاہت علیشہ کی چاہت جیسی ہرگز نہیں ہے، اور یہ بات غزل جانتی ہے۔ باقی جو بھی اس کے متعلق آپ لوگوں کے ذہن میں سوالات ہیں، ان کے جوابات ڈیڈ سے لیں، کیونکہ ان کے ہی پرسنل ملازم کی اس گھر میں موجودگی کی وجہ سے پہلی دفعہ یہ بلیک میلنگ ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے غزل کی رخصتی بھی ایمرجنسی میں کروانی پڑی کہ گھر کے بیدی لنکا ڈال رہا تھا۔ اس کی سنجیدہ آواز میں اس وقت بے حد سر تاثرات چھایا ہوا تھا۔ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں یوسف؟ آغا جان نے رخ روشن بیٹے کی سمت کیا، جو اپنی وکالت کے دوران کبھی کسی سے بلیک میل نہیں ہوا تھا۔ پھر اب یہ کیا تھا؟ بابا صاحب، ندیم بیگ
جمال سائیں کا آدمی ہے، انہوں نے بے حد مختصر انداز میں کہتے ہوئے اپنے پرسنل ملازم کا حوالہ دیا، اور یہاں آغا جان کچھ پل کے لیے چپ رہ گئے۔ انہیں اندازہ ہوا کہ جو شخص گھر میں برسوں رہا ہو وہ گھر کی خواتین اور رازوں کے متعلق کس قدر گھٹیا پن سے اتر سکتا ہے، یہ سبھی امیجن کر سکتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ غزل سے تمہاری شادی اور بعد میں محبت، چاہت، رخصتی، یہ سب دکھاوا تھا۔ فراز صاحب نے سیدھے سباؤ سے استغفار کیا تو اب کی بار اس نے فقط سر اس بات میں ہلانے پر اکتفا کیا، واہ کیا جگرا ہے بھتیجے، جو لڑکی بچپن کا عشق ٹھہری اس سے نکاح والے دن اپنی پہلی منکوہا کی رخصتی ڈنکے کی چوٹ پر کروائی، تاکہ دشمنوں کو احساس کروایا جا سکے کہ وہی پہلی اور آخری محبت ہے۔ لیکن اس سب میں یہ کیوں بھول گئے کہ وہ اس وقت ایک دوسرے کی سوتنیں تھیں؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اب کی بار ہلکی سی شگفتگی سے کہا تو حاضرین کے چہروں پر دبی دبی سی مسکان پھیل گئی۔ بندہ بشر ہوں ایسی سنگین غلطی کر بیٹھا تھا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ جتنا لگاؤ ان دونوں کو ہے کام چل جائے گا، لیکن کام اتنے اچھے سے چلا ہے کہ غزل کو ڈائیورس دینے کے جرم میں ایک عادی مجرم کی مانند تاحال کٹہرے میں کھڑا کر رکھا ہے۔ آپ کی چہیتی نے کچھ جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ کی انگلی سے ماتھے پر پھسل کر گرتے ہوئے بال پیچھے سیٹ کیے۔ اتنی جلدی رخصتی کے لیے سب کو ایگری کیسے کرو گے؟ آغا جان نے اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے اب کی بار سنجیدگی سے پوتے کی جانب دیکھا، جو انہیں بہت پیارا تھا، جس نے نہایت فہم اور خوش اسلوبی سے ان کے بزنس کی بلندیوں تک پہنچایا تھا، لیکن اپنی ذاتی زندگی میں اس کی ذات ایک الجھاؤ کا شکار رہی تھی۔ یہ ایگری کریں گے نا آپ کے بڑے صاحبزادے، جسے برسوں پہلے مجھے عریشہ سے شادی نہ کرنے کے لیے زبردستی منوایا، پھر کچھ عرصے پہلے اسی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے زبردستی منوایا، اب یہی زبردستی رخصتی کے لیے کر کے دکھائیں، بہت سو کا بھلا ہو جائے گا۔ یوسف صاحب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس نے پرسکون لہجے میں کہا تو بیٹے کی اس لافشانی سی بات۔ یوسف صاحب نے کٹیلی نگاہوں سے اسے گھورا، لیکن کچھ کہنے کے بجائے ملک صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے ایک مبہم سا اشارہ انہیں کیا، جیسے دیکھ کہ وہ قدرے شانت ہو گئے۔ ان دونوں کے اشارے کنایہ سمجھنے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور عادتاً بالوں کی انگلیوں سے سوارتے ہوئے کمرے کی دہلیز پار کر گیا۔ ہولناک سی خاموشی چھائے اس کمرے میں، فقط ان تین نفوس کی سانس لینے کی آواز آ رہی تھی، مگر محسوس ہو رہا تھا کہ یہ عمل بھی اس لمحے کس قدر بھاری پڑ رہا ہے۔ ایسے میں امرین بیگم نے اپنے بکھرتے اعصاب سنبھالتے ہوئے ویسے زیادہ سے لہجے میں استفسار کیا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ پیر سائیں کو جانتے ہو نا؟ ان کے لہجے میں اس وقت بیٹے سے زیادہ بیٹی کی جان اور اس کی زندگی متعلق خوف جھلک رہا تھا۔ اماں سائیں، میں پورے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں یہ سب، کیونکہ ایک بے وجہ و بے مقصد بات کے پیچھے ایک دشمنی کی لڑکی کو جنم دے رہے ہیں آپ لوگ۔ نور کی شادی ہوئی، اس کے شوہر نے ہماری رسم کو توڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب رسم ٹوٹ گئی ہے اور اپنے گھر خوش و خرم ہے تو پھر اس سارے تماشے کی کیا ضرورت ہے؟ امرین بیگم اور سرمد سائی کے رد عمل سے وہ اس لمحے خاصا جھنجھلا چکا تھا۔ تمہارے چچا سائی اس کی کسٹڈی میں ہے، سرمد سائی نے اپنے تئیں دشمنی کے لیے ایک وجہ دی، وہ اپنے جرائم کی وجہ سے ہے۔ کسی لڑکی کو کڈنیپ کر کے ہراس کرنا اور اس کی تصویروں کو پبلک میں آؤٹ کرنا کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان کے جرائم کی فہرست آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں بابا سائی، اس لیے اس قصے کو مت چھیڑیں۔ رشتہ داری اور اصول و نوکری یہ دونوں الگ الگ ہی رہیں تو بہتر ہے۔ اس نے بہت متدلل انداز میں ان کی یہ وجہ بھی رد کر دی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم پیر سائی کو لا علم رکھ کر اتنا بڑا قدم اٹھا سکتے ہو؟ اماں سائی تو خاموش بیٹھی باپ بیٹے کے مکالمے سن رہی تھی۔ وہ جو دونوں صوفے پر مقابل بیٹھے ایک دوسرے کو سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے بات کر رہے تھے، وہ اس سب سے باخبر ہو کے بھی کچھ نہیں کر سکیں، کیونکہ انہیں اپنے تئیں اس کھیل کو چلانے کے لیے مہرہ مل رہا ہے۔ لیکن آپ سے میں یہ بات کلیئر کر رہا ہوں کہ سما کو کسی نے اپنے کسی گھٹیا کھیل کا حصہ بنایا تو میں بھول جاؤں گا کہ میں اس خاندان کا حصہ ہوں۔ مضبوط مگر سپاٹ لہجے میں بولتے ہوئے اس نے بات مکمل کی تو اماں سائی کے چہرے پر اطمینان چھلکنے لگا، جیسے بیٹے کی ثابت قدمی اور لہجے کی مضمونیت نے دل کو سکون پہنچایا ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ پھر سرفراز ایس پی کل کی تاریخ میں تمہاری زندگی کا فیصلہ ہونے دے گا؟ کچھ یاد آنے پر سرمد سائی نے روکھے لہجے میں پوچھا تو اس نے گردن گھما کر ان کی جانب دیکھا، جن کا چہرہ وہ واضح کہہ رہا تھا کہ سفیان آغا کو یوں داماد کے روپ میں دیکھنا، برداشت کرنا اور اس کے ساتھ ہم کلام ہونا اسے خاصا ناگوار گزرے گا۔ اس سرفراز ایس پی سے اجازت کون لے رہا ہے؟ نور کے سسر اور سما کے فادر سے میری بات ہو چکی ہے اور وہ میری بات کلیئر کر چکا ہوں۔ پیر سائی مجھے یہاں موجود نہیں ہے، مجھے کل یہ نکاح کرنا ہے۔ اس کے اطمینان قابل دید تھا، کیونکہ اس دن آغا پہلے سے نکلنے کے بعد اسے آصف آغا اور دانیال صاحب نے بلایا تھا، تب اس نے بہت واجگاف انداز میں اپنی دلی خواہش اور پیر سائی کے اختلافات کے متعلق آگاہ کیا تھا۔ دوسری جانب وہ لوگ بھی اس دشمنی کو ختم کرنا چاہتے تھے، بیٹا اور بہو اپنے آنے والے بچوں کے ساتھ کھل کر بنا کسی انجانے خوف کے زندگی بسر کریں، یہی سوچ کر انہوں نے بلال کا پروپوزل ایکسپٹ کر لیا تھا۔ کیا وہ بچی راضی ہے اس رشتے کے لیے؟ کافی دیر کی خاموشی کے بعد اچانک اماں سائی کے اس سوال پہ وہ چند ثانیے کے لیے چپ چا کر گیا تھا، کیونکہ اس کا سوال کا جواب وہ نہیں جانتا تھا، اور بدقسمتی سے اس سارے دورانیے میں اس نے اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ تبھی کچھ سوچ کر اس نے ایک گہری سانس بھری اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت شکریہ اماں سائی، لیکن میں اس بچی کی رضامندی معلوم کر کے آپ کو آگاہ کر دوں گا، مگر کل آپ نکاح کی تیاری کریں۔ اماں کا سر چوم کر وہ بڑے ڈھیلے قدموں سے چلتا ہوا ان کے کمرے سے نکلا تھا۔ اس وقت صبح کے 10 بج رہے تھے۔ رسٹ واچ پر پرسوچ نگاہیں اٹکائے اس کا دماغ بہت سے تانے مانے بن رہا تھا۔
ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی وہ اپنے کھلے بالوں میں برش کرتی ہوئی شیشے میں نظر آتے سفیان کے عکس کو دیکھتی وقتاً فوقتاً دیکھ رہی تھی، جو بیک گراؤنڈ کے ساتھ پشت ٹیک لگائے، ایک ٹانگ گھٹنا موڑے بیڈ پر دھرے جبکہ دوسری ٹانگ نیچے لٹکائے نیم دراز سی کیفیت میں پڑا موبائل کے ساتھ مصروف ہے، جبکہ کشادہ پیشانی پر نمودار ہونے والے بل بتا رہے تھے کہ طبیعت پر بہت کچھ اس وقت ناگوار گزر رہا ہے۔ کمینہ سالا الو کو پٹھا، ایک دم سے اسی گھنی مونچھوں تلے پیوس لب کھلے اور وہ جو اس کی دلکش آواز کی اسیر تھی اس کے منہ سے غیر متوقع طور پر ایسے الفاظ سن کر ششد رہ گئے۔ آپ گالیاں نکال رہے ہیں؟ کھلے بال کمر پہ پھینکے، آدھے بال بائیں ہاتھ میں لیے وہ برش ان میں اٹکائے اس کی جانب مڑتے بے یقینی سے بولی تو موبائل کو گھورتے سفیان نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، جو سیاہ رنگ کے سلک کے ٹراؤزر کے ساتھ لوز سی گھٹنوں کے قدرے اونچی سیاہ شرٹ جس میں سفید ڈائز بنے ہوئے تھے وہ پہنے اپنے قدرے بھاری سراپے کے ساتھ حیرت سے اسے تک رہی تھی۔ گالیاں؟ میرا دل کر رہا ہے میں اس کمینے کو ابھی جا کر دانت توڑاؤں، لہجے میں اگرچہ گویا آگ بھڑک رہی تھی لیکن اس کے دلکش سراپے کو دیکھتے خوبصورت آنکھوں میں خماری کے رنگ چھانے لگے تھے۔ گالیاں نہیں دیں یوں میرے سامنے، اس نے آنکھوں کے بدلے رنگوں سے آشنا ہوئے بغیر وہ خفگی سے بولی تھی۔ ڈارلنگ، ایک پولیس والے سے گالیوں کی امید نہ رکھنا تو ایسا ہے جیسے شاہ رخ خان سے رومانس کی امید نہ رکھنا۔ اس نے بڑے شاطرانہ انداز میں بات کرو اس طرف موڑنا چاہا جہاں اس وقت اس کا دل مچل رہا تھا، جبکہ اس کی ایسی مثال پر نور کی آنکھوں میں الجھن کے رنگ یوں تیزی سے چھائے کہ سفیان ان اترتے چڑھتے مدم ہوتے رنگوں کے عاشق ہونے لگا تھا۔ یہ کیسی مثال ہے بھلا؟ یہ شخص کون ہے؟ حویلی کے ماحول میں انہیں کم از کم ایسی آزادی ہرگز نہ تھی کہ وہ کسی ایکٹر یا مرد کے متعلق آگاہ ہوتی، اس لیے اس کا لا علمی ہرگز چونکانے کے باعث نہیں تھی۔ یہ میرے ٹائپ کی مثال ہے۔ مثال کو چھوڑیں، بس میرے پروفیشن کے ساتھ میرے منہ سے نکلنے والے ان ناگوار الفاظ کو بھی کبھی کبھار برداشت کر لیا کریں۔ اور اپنے مخصوص دلکش لب و لہجے میں بولتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی طرف بڑھا۔ اور جہاں تک بات ہے اس شخص کی تو اسے اور اس کے رومانس کو گولی مارے، یہاں میری طرف دیکھیں جس کا رومانس آپ کو ایسے دیکھ کر ٹھاٹھیں مارنے لگتا ہے۔ نچلے لب کا کونا ہونٹوں میں دبایا وہ مچلتی مسکان کو کنٹرول کیے اس کے بالکل سامنے کھڑا ہوتا بھاری لہجے میں بولا تو وہ بدک اٹھی۔ ہیں؟ حیوانانہ انداز میں اسے تکتی وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی کہ اپنے تئیں وہ اسے ناراض تھی، وہ تو بس اس کو گالیاں سن کر چپ نہیں رہ سکی تھی۔ اپنے رومانس اور گالیوں پر قابو رکھیں آپ، بدقت تمام۔ اسے جھڑکنے کے بعد وہ واپس مرر کی جانب مڑنے لگی جب اس نے اپنے لپک کر اس کی کلائی تھامی جس میں وہ اپنے بال تھامے ہوئے تھی۔ بیک وقت بالوں اور ہاتھوں کو کھچاؤ لگنے کی بدولت وہ رکی تھی، تبھی اس نے بہت نرمی سے اس کے دوسرے ہاتھ سے برش لیا۔ میرے رومانس پر پابندی نہ لگاؤ مسز، اس کے بدلے بہت اچھی نیوز دے سکتا ہوں تمہیں۔ ایک ہاتھ میں اس کے بال جکڑتے دوسرے ہاتھ سے اس میں برش کرتے وہ اس میں نگاہیں جمائے ہوئے بولا تھا، جس کی گال اس کی نگاہوں کی حدت سے رنگ بدلنے لگے تھے۔ کیسی اچھی خبر؟ پلکیں اٹھا کے لہجہ بھر کے لیے اس کی جانب دیکھتے اس نے استفسار کیا تو پلکوں کی اس ادا پر ضبط کھوتا وہ اس کے چہرے پر جھکا، اس کی آنکھوں کو اپنے لبوں سے چھوتا سرحد سے سیدھا ہوا تھا، جبکہ دوسری جانب ہمیشہ کی طرح اس نے بے شرمی اسے خجالت میں مبتلا کر گئی تھی۔ سما کا نکاح ہے کل، اس کے بالوں کو سنوارتے ہوئے اس نے انکشاف کیا تو وہ پوری طرح سے ہل کر رہ گئی۔ پہلا خیال یہی ذہن میں آیا کہ شاید اس کے بھائی کی پسندیدگی کی وجہ سے یوں آنن فانن سما کا نکاح طے کیا گیا ہے، اور یہ خیال اس کے دل کو ایک عجیب سی گھٹن میں مبتلا کر گیا۔ اس پر پاس کھڑے سفیان کی موجودگی بھی بھاری پڑنے لگی تھی کہ کس کے ساتھ؟ ہوا میں متعلق ہوتے اعصاب کے ساتھ بمشکل اس نے لب کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے بہت ہی نامحسوس انداز میں اس کی گرفت میں اپنے بال چھڑاتے ہوئے چند انچ کا فاصلہ قائم کیا۔ اس کی اس اچانک حرکت پر سفیان نے اس کے چہرے کو دیکھا جو چند لمحے قبل شادابیاں جھلک رہا تھا، جبکہ اس وقت وہی چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہوا پڑا تھا۔ لمحے کے ہزارہویں حصے میں وہ اسے تبدیلی کی تہ تک جا پہنچا تھا۔ بلال کے ساتھ اسے ستانے کا ارادے پر عمل نہ کرتا ہوا وہ سنجیدگی سے بولا تو اس کی سماعتوں کو جیسے جھٹکا لگا تھا۔ بلال مطلب بھائی؟ مطلب میرے بھائی؟ پوری کی پوری ان کی جانب پلٹتی وہ ہنوز بے یقینی کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ میری آخری اطلاعات تو وہ آپ کے ہی بھائی محترم تھے۔ اب اگر آپ کے والد صاحب نے 2 بیویاں رکھی ہوں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کندھے اچکا کر کہتے ہوئے اس نے سنجیدگی کا عالم قابل دید تھا، لیکن اس وقت وہ اس کیفیت میں تھی کہ اسے اس کی ایسی کسی بات سے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اتنی جلدی نکاح بابا سائیں اور پیر سائیں مان گئے کیا؟ سوالات کا ہجوم اس وقت اس کے دل و دماغ میں ادھم مچایا ہوا تھا۔ پیر سائیں تاحال لا علم ہے، لیکن آپ کے بابا سائیں اور اماں سائیں رضامند ہیں اور کل وہی ان کے ساتھ آ رہے ہیں۔ سر تا پیر وہ اسے انگلیوں کی نگاہوں کی زد میں رکھتے ہوئے بہت سکون سے اس کے سوال کا جواب دے رہا تھا۔ آپ مان گئے؟ مطلب کہ یہاں کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے؟ اس کے لہجے کی الجھن وہ بہت اچھے سے بھانپ چکا تھا۔ ہے نا ایشو؟ مجھے ہے سب سے بڑا ایشو، لیکن اس ایڈیٹ نے میرے سے بات کی ہی نہیں، سیدھا ہائی کورٹ میں اپیل درج کی تو فیصلہ اس کے حق میں کر دیا گیا۔ ایک دفعہ پھر سے نہ جانے کیا کچھ یاد آنے پر ماتھے کے بل نمودار ہوئے تو نور کے دماغ میں ایڈیٹ سن کر جیسے ایک گھنٹی سی بجی تھی۔ آپ چند لمحے پہلے گالیاں بھائی کو دے رہے تھے؟ آنکھیں سکیڑ کر کہتی ہو بغور اسے دیکھتی تجسس لہجے میں گویا ہوا۔ شکر کرو مسز کی گالیوں پر اکتفا کیا ہے، اگر وہ سالہ سامنے ہوتا تو اس کا چوکٹھا سجا دیتا میں۔
دانت کچا کر کہتا وہ نور کے چہرے کی شاکی پن کو بڑھا گیا تھا. اپنی زبان کو ٹھیک رکھیں آپ. اسے اپنے بھائی کے لیے کہے گئے اس کے الفاظ سخت ناگوار گزرے تھے. آپ اتنا خلاف کیوں ہیں اس رشتے کے جبکہ آپ کو یہ یقین بھی ہے کہ بھائی سما سے محبت کرتے ہیں. اسے ٹوکنے کے بعد اسے دماغ میں کلبلاتا ہوا سوال فوراً اٹھایا کیونکہ میں ان دونوں کے رشتے کو دشمنی کی نظر نہیں کرنا چاہتا. آپ کے چچا سائی کا کیس کا فیصلہ ہونے والا ہے اور اس فیصلے کو روکنے کے لیے پیر سائی کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ان کی کچھ بھی کرنے کے چکر میں ان دونوں کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑ سکتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کسی ایسی مشکل دور سے گزرے جہاں ان کے لیے چناؤ مشکل ہو جائے. میرا ارادہ تھا کہ سارے محض کے بعد ان کی شادی کی جاتی تب تک سما کی اسٹڈی بھی مکمل ہو جاتی مگر جلد بازی میں تو میرا سالہ میرا بھی باپ نکلا. تفصیلاً کہتے ہوئے بات کے اختتام میں وہ قدرے بھنا کر بولا تو اس کی باتیں سن کر مضطرب ہوئی نور اس کے آخری الفاظ پر بے ساختہ ہنس پڑی اور مختلف کیفیات و تاثرات سے سجے دلکش چہرے پر چٹکتی اس ہنسی کے جھنکار نے اس کے اعصاب پر خاصا خوشگوار کن تاثر چھوڑا تھا. تبھی وہ 2 قدم آگے ہوتا اس کے نزدیک ہوتا. گڈ نیوز دی ہے آپ کو. اب دستور کے مطابق منہ تو میٹھا کروائیں مسز سفیان آغا. اس کی گلابی ہونٹوں پر اپنے معنی خیز نظریں جمائے وہ گھمبیر لہجے میں بولا تو لہجے کی گھمبیرتا اور بے باک نگاہوں کا مرکز و حدت اس کی دھڑکنوں کو بڑھا گیا. وہ باہر جا کے منہ میٹھا کریں لاشعوری طور پر پیچھے کو کھسنے کی کوشش کرتی. وہ حیا سے کپ کپاتے لہجے میں بولی تھی جب اس نے بایاں بازو بڑھا کر اس کی کمر کے گرد لپیٹتے اپنے نزدیک کھینچا اسے کھلے بالوں میں انگلیاں پھنساتا اپنی مرضی اور منمانی سے منہ میٹھا کرنے لگا. جبکہ اس کی اس گستاخی پہ یکلت بڑھتی دھڑکنوں سے گھبراتی نور نے زور سے اسے تھامتے ہوئے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی اور اسی لمحے کے زیر اثر بہکتی چلی گئی. دنیا کی ساری سویٹ بیکریز کو آگ لگانی پڑے گی. اس کی تھمتی دھڑکنوں پہ رحم کھاتے ہوئے لمحے بھر کو اس سے دور ہٹتا اور اس کے کپ کپاتے نم ہونٹوں کو وارفتگی سے دیکھتا خمار آلود لہجے میں بولا تو لہجے کی خماری اور بے باکی اس کے روئے میں سنسنی سی بھر گئی جس سے بوکھلاتی وہ ایک ہاتھ اس کے ہونٹوں پر جماتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی. سفیان پلیز میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اس کے جذبات پر گڑبڑاتے ہوئے اس نے اپنے تئیں اس سے ایک کوشش کی تھی لیکن دوسری جانب اس کی خوبصورت سراپے کو اپنی باہوں میں بھیجتے وہ بھاری لہجے میں گویا ہوا ایسی کی تیسی تمہاری طبیعت کی. اٹل لہجے میں کہتے ہوئے اسے اس کی کھلی زلفوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے لب اسی گردن میں مس کیے تو کمرے کی فضا اس کی ان شرارتوں پر کھلکھلاتی ہوئی اس کی باہوں میں موجود نور کو اس پر سمیٹنے میں مجبور کر گئی. اوائل دسمبر کے دن تھے اور سورج کی روشنی کالج کی بائیں حصے میں بنے لان پر پھیلتی بہت سکون پہنچا رہی تھی. اس پرسکون موسم میں بھی وہ اپنے کزنس کے گھیرے میں بیٹھی منہ پھلائے ہوئی تھی. یار اب اس سب میں ہمارا کیا قصور ہے؟ فائق نے اس کی شکل دیکھتے ہوئے بیچارگی سے کہا تو سب نے تائیدی میں سر ہلایا. تم لوگ اس روز اگر چھٹی نہ کرتے تو یہ سب شروع ہی نہیں ہوتا. وہ فوراً چیخ اٹھی تھی. اب ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ گبرو جوان تمہاری روتی اور مانگنے جیسی شکل پر فدا ہو جائے گا. پیسوں کے ساتھ تمہارا دل بھی دے بیٹھے گا. عروج کے بظاہر بڑی لاچاری سے مگر در حقیقت چھڑنے والے انداز کے کہنے پر وہ جو غصے سے بھری بیٹھی تھی اچانک فائق اور حمدان کی موجودگی بائک کے باعث جھیپ سی گئی اور ایک گھوری عروج پر ڈالی. بکواس نہیں کرو, ایسا کچھ نہیں ہوا. وہ بس بھابھی کے لیے کر رہے ہیں ایسے. اس نے فوراً منہ بناتے ہوئے بات بنانے کی کوشش کی. اور جس طرح تم ان کے رہے ہیں انہیں آپ اور دوسرے بھاری بھرکم استعمال کر رہی ہو الفاظ, اس سے تو لگتا نہیں ہے کہ تم اس سے شادی پر کوئی اعتراض ہے. حمدان نے اس کی بات کے جواب میں جیسے دور کی کوڑی لائی تھی. میرا بھی یہی ماننا ہے لیکن پھر بھی دل کی تسلی کے لیے ایک دفعہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سما آغا صاحبہ کیا آپ بلال شاہ کی سماعتوں میں اپنی ہنسی کی جھنکار اور اس کی بصارتوں کو اپنے وجود کی تابناکی کے لیے ہمیشہ کے لیے ہمکنار کرنا چاہیں گی؟ سما جو حمدان کی بات پر بکواس نہیں کرو کہنے والی تھی خوب سے آتی بھاری مگر خوبصورت آواز پر کرنٹ کھا کے ایک جھٹکے سے مڑی مگر اس کے ہونٹوں سے نکلنے والے ان کے الفاظ سن کے گویا اپنی جگہ جامد رہ گئی. اس متضاد حمدان اور فائق کی موجودگی اور ان سب کی معنی خیز نظریں. سما خدا کا واسطہ ہے کوئی مثبت جواب دے دے, کوئی مجھے ایسے عاشقانہ اور شاعرانہ انداز میں پرپوز کرے تو میں لمحے کی دیری کیے بغیر قبول ہے بول دوں. اس کی خاموشی پر عروج فوراً اسے کان میں گھسی اور بلا مبالغہ اس کی گئی اس سرگوشی نے وہاں موجود سبھی افراد کی سماعتوں کو مستفید ضرور کیا تھا. تبھی وہ ایک جھٹکے سے ہوش میں آتی فوراً اپنی پلکیں جھکائے ہوئے رخ واپس فائق کی جانب موڑ چکی تھی مگر مخصوص سی خوشبو کا ریلا اس کے بے حد قریب پھیلا اور اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھتا اس کی دھڑکنوں میں تلاطم برپا کرنے کے باعث بنا تھا. دیکھیے محترم, اگرچہ ہم سرپھرے ایس پی نہیں ہیں لیکن ایسے اپنے سامنے اپنی جنگلی بلی کو پرپوز کرنے والے کو اس کے پاس آ کر بیٹھنے پر حمدان نے خاصے خشک انداز میں کہتے ہوئے بات کے درمیان وقفہ لیا تو سما نے بے ساختہ خوفزدہ انداز میں حمدان اور فائق کی سنجیدہ چہرے دیکھے. 7 توپوں کی سلامی پیش کرتے ہوئے آنے والے وقت کے لیے بے پناہ نیک تمنائیں دیتے ہیں. حمدان کی بات کو فائق نے اسی انداز میں مکمل کیا تو جہاں بلال اور عروج کے ہونٹوں پہ مسکان پھیلی تھی وہیں پل بھر کے لیے ہونک ہونے کے
بعد وہ جیسے ان پر چڑھ دوڑی تھی. بدتمیز ایڈیٹ, تمہارا تو آج ہی جا کے سفیان لالا سے علاج کرواتی ہوں. سامنے بڑی فائل اٹھا کے ان دونوں کے سروں پر مارتی وہ خفگی سے چلائی تھی. اس وقت وہ ساتھ بیٹھے بلال کی موجودگی سے انجان ہو چکی تھی. اچھا سوری, لیکن اس وقت اس بیچارے کے پرپوزل کا جواب تو دے دو, ورنہ اگر کل نکاح کے وقت اس نے ایسا کچھ کہا تو اتنے لوگوں کے سامنے آکورڈ فیل کرو گی. اپنے بچاؤ کرتے حمدان نے شرارت سے کہا تو وہ جلد سی ہوتی فائل واپس رکھتی سیدھی ہوئی تھی, مگر ساتھ بیٹھے بلال کے گھٹنے سے اس کی ٹانگ سے ٹکرانے کے بعد وہ خاصی انکمفرٹیبل تھی. مجھے کوئی جواب نہیں دینا ہے کسی کو, اس لیے کوئی مجھے تنگ نہ کرے. بنا اس کی جانب دیکھے وہ شاکی لہجے میں بولتی. دانستان توجہ عروج کی طرف مبذول کر گئی تھی. میں اتنے لوگوں کی موجودگی میں اب جواب چاہتا بھی نہیں ہوں. اس پرپوزل کا جواب کل نکاح کے بعد لوں گا, تاکہ اگر تنگ کروں تو جواباً تم کوئی قدغن نہ لگا سکو. محسوس انداز میں اس کی جانب جھکتے ہوئے اس نے سرگوشی نما انداز میں کہا, جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا, جبکہ اس کے الفاظ پر متضاد لہجے کا استحقاق اسے پل بھر میں بوکھلا گیا تھا. اس نے بے ساختہ سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا, جو حمدان اور فائق سے ہاتھ ملانے کے بعد سیدھا ہوا تو نگاہوں نے بہت بھرپور انداز میں تصادم ہوا. تبھی بڑے جارحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بائیں آنکھ دباتے ہوئے وہاں سے نکلتا چلا گیا. اب پیچھے وہ تھی اور ان تینوں کی شرارتیں جو اسے کل کے حوالے سے مزید حواس بختہ کیے جا رہی.